سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل في محكم كلامه المجيد بعد أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے رمضان کی مبارک گھڑیوں میں ہمیں 1 گھنٹہ قرآن کے ساتھ وابستہ رہنے کے لیے توفیق عطا فرمائی. آج انشاءاللہ درس قرآن کے اندر 8واں پارہ اس کے مضامین اہم مضامین کے اوپر بات ہوگی. آج کی جو آیات ہمارے دورہ قرآن کا حصہ بنے گی اس میں سورہ نام کی آیت نمبر 111 سے سورہ آراف کی آیت نمبر 87. تو یہ آیات ہیں جن پہ آج کے دورہ قرآن میں بات ہوگی. اور پورے پارے کا جو حصہ ہے اس کو اگر ہم آج شروع میں ڈسکس کر لیتے ہیں کہ سب سے پہلے جو سورہ نام کا بقیہ حصہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن جو اللہ کی ایک زندہ معجزہ کے طور پر کتاب دنیا میں موجود ہے اس حوالے سے گفتگو ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انعام جس کے نام پر اس سورت کا نام ہے ان کا ذکر فرمایا اور ان کی جو مختلف اقسام ہیں اور مشرکین مکہ کے جو انعام کے حوالے سے مختلف قسم کے غلط عقائد تھے اللہ نے ان کی تردید کی. اور پھر اللہ نے حلال اور حرام کا جو ایک اصولی طریقہ کار ہے جو اسلام کا قانون ہے وہ بیان فرمایا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی 2 اہم آیات اس پارے کے اندر ہے سورہ نام کے اندر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر صرف انہی 2 آیات کے اوپر آج بات کی جائے تب بھی ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا. وہ 10 مشترک احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو یعنی عیسائیوں کو بھی اور نصارہ کو بھی اور مسلمانوں کو بھی بلکہ ایک روایت کے مطابق دیگر تمام مذاہب آسمانی جتنے بھی آئے ہیں ان سب کو اللہ نے یہ حکم عطا. اس کے بعد اس سورت کے آخر میں سورہ نام کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکی کا جو تصور ہے اور نیکی جو کنسپٹ ہے وہ بتایا کہ اللہ کے ہاں ایک نیکی ایک شمار نہیں ہوتی بلکہ اللہ ایک کو 10 سے ضرب دے کے 10 گنا بڑھاتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی دیگر آیات کے اندر اس کی وضاحت فرمائی کہ اس میں جتنا اخلاص ہوتا ہے جن مشکل حالات کے اندر کوئی انسان نیکی کرتا ہے اور جن سراؤنڈنگز کے اندر وہ رہتا ہے ان ساری چیزوں کا اس پر انشاءاللہ بات ہوگی. اس کا اجر عام حالات سے زیادہ ہے. اس کے بعد آخر میں اللہ نے مومن کا ایک موٹو مومن کا ایک شعار جیسے ہر چیز کا ایک شعار اور ایک لوگو ہوتا ہے تو اللہ نے ایک مومن کا ایک شعار اور ایک لوگو جو ہے اس کا ذکر فرمایا ہے. پھر اس کے بعد سورہ آراف کے مضامین آئیں گے تو سورہ آراف میں بنیادی طور پر آراف یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان معلق کیے گئے ہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آراف کے اندر جنت والوں کا جہنم والوں کا اور جو ان کے درمیان ہے ان کا ذکر فرمایا ہے. اور شروع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے واقعے سے رہنمائی لینے کے لیے بہت ہی اہم اسباق جو ہیں وہ ہمیں بتائے ہیں. اور ان میں جو چند اہم باتیں ہیں کہ اللہ نے شیطان کی دشمنی کا ذکر کیا کہ شیطان آدم اور اولاد آدم کا پکا دشمن ہے اور اپنی دشمنی میں وہ بالکل خالص ہے یعنی وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتا بلکہ وہ ہر ایک کو اولاد آدم میں سے ہر ایک کو گمراہ کرنے کے لیے نہ اس نے آدم کو چھوڑا نہ آدم کی اولاد میں سے کسی کو چھوڑا وہ ہر ایک کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی جنت کا پھل کھایا تو جو دعا انہوں نے مانگی جس وجہ سے وہ گناہ جو ہے وہ اس کا اثر زائل ہوا اور اللہ نے توبہ قبول کی اس کا ذکر فرمایا ہے. پھر اللہ نے لباس کی اہمیت جو ہے کیونکہ وہ پھل کھانے سے حضرت آدم اور حوا کا لباس اترا تھا اور وہ ایک دوسرے کے سامنے عریاں ہوئے تھے تو اللہ نے فرمایا کہ یہ لباس اس کی کیا اہمیت ہے. پھر اللہ نے اپنی نعمتوں کے اظہار کا حکم دیا کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کا اظہار ہو لوگ ان نعمتوں کو استعمال کریں. اس کے بعد پھر آخر میں پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ اقوام کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کا قوم سمود کا قوم صالح کا قوم شعیب کا اور قوم لوط کا ذکر کیا. اور ان سب کا ذکر کرنے کا مقصد قرآن کریم کے اندر جب بھی کوئی واقعہ اللہ بیان فرماتے ہیں سابقہ اقوام کا
تو یہ کوئی قصہ کہانی کے طور پر نہیں ہوتا، بلکہ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي قِصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اللہ نے اس میں سیکھنے کے اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کے اور دوسروں کی غلطیوں سے بچنے کے بہت ہی اہم اسباق ہیں جو اللہ نے ان آیات میں بیان فرمائے ہیں۔ تو یہ آج کے اہم مضامین ہیں جن کے اوپر بات ہوگی۔ سب سے پہلے قرآن کریم کے حوالے سے اللہ رب العزت نے اس کتاب کے اندر جو آیات ارشاد فرمائی اور اس پارے کی ابتدائی شروع کی جو آیات ہیں وہ ان کی ہم تلاوت اور ترجمہ اور مضامین پہ بات کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، اگر ہم فرشتے ان کے اوپر نازل کر دیں جو آ کے ان کو بتائیں کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَ اور مردے قبروں سے اٹھ کر ان سے یہ کلام کریں، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا اور پہلے گزر جانے والے جتنے ہیں جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ ان کو ان کے سامنے کھڑا کر دے، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا یہ ہرگز پھر بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ ہاں جس کے حق میں اللہ نے ہدایت لکھی ہے تو وہ ان معجزات کا مطالبہ نہیں بھی کرے گا تو اسے ہدایت مل جائے گی۔ تو اللہ نے یہاں پہ اس آیت کے اندر اس حقیقت کی طرف ہماری توجہ کروائی ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس حقیقت سے آگاہ فرمایا ہے کہ اللہ کی ہدایت پانے کے لیے، اللہ کی ہدایت حاصل کرنے کے لیے اس کا کلام اور اس کا رسول کافی ہے۔ اگر کوئی یہ معجزہ کرتا ہے، یہ معجزے کا مطالبہ کرتا ہے آپ سے اور یہ کہتا ہے کہ فرشتے کیوں نہیں نازل ہوتے، یا پیغمبر فرشتہ کیوں نہیں ہوتا، فرشتہ کیوں نہیں اللہ ہمارے درمیان نازل کرتے، یا مردے ہم سے آ کے کیوں نہیں کہتے، تو اس قسم کے جتنے بھی مطالبات ہیں، اس قسم کے جتنے بھی معجزات یہ پوچھتے ہیں آپ سے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کسی بھی معجزے کی وجہ سے تمہاری ہدایت کہ تم ایمان لے آؤ گے، اللہ نے فرمایا کہ یہ ممکن نہیں ہے، بلکہ اللہ نے کہا کہ جو مرضی یہ معجزہ طلب کر لے اور معجزہ دکھا بھی دیا جائے یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ اور پھر یہاں پہ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ نے جو قرآن نازل فرمایا معجزے کے لیے یہی چیز کافی ہے، اس سے زیادہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، کوئی چیز ہو نہیں سکتی کہ اسے معجزے کے طور پہ پیش کیا جائے۔ جو کتاب اللہ نے نازل کی یہ زندہ معجزہ ہے، وہ اس طرح سے کہ اس کی حقانیت، اس کی صداقت، اس کی سچائی کے اوپر پہلے دن سے آج کے دن تک لوگ ایمان لا رہے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آج لوگ اس کو پڑھ کے مسلمان نہیں ہوتے، پہلے مسلمان ہوتے تھے، آج بھی اس کو پڑھ کے لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہوں، وگرنہ ان گنت مثالیں ہیں۔ پچھلے سال ہمارے پاس جدہ سے ایک مہمان آئے جن کا نام مسٹر سیمیول ہے، اور یہ بیسیکلی واشنگٹن کے رہنے والے ایک عیسائی تھے جنہیں ایک قرآن کریم کے ترجمے کے پروجیکٹ کی شکل میں جدہ سے رابطہ ہوا کہ اگر آپ اس پروجیکٹ میں ہمارے ساتھ کام کریں تو ہم آپ کے مشکور ہوں گے اور آپ کو معاوضہ دیں گے۔ پروجیکٹ یہ تھا کہ قرآن کریم کی ان آیات میں کہ جہاں پہ کسی ایسی چیز کا ذکر ہے جو بائبل اور تورات میں موجود ہے، جیسے آج 10 احکام آئیں گے کہ اس قسم کے جو احکام بائبل اور تورات میں بھی ہیں تو قرآن کے ترجمے کے فٹ نوٹ میں ان احکام کو یا ان آیات کو جو بائبل اور تورات میں ان کو مینشن کیا جائے۔ تو یہ کیونکہ بائبل کے عالم ہیں تو ان سے رابطہ ہوا کہ آپ انگلش بھی اس کی پروف ریڈنگ بھی کریں، اور اسی طرح جہاں پہ قرآن کریم کی جس آیت میں انجیل کا حوالہ دینا ضروری ہے، جہاں پہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں، حضرت موسیٰ کے بارے میں، جہاں پہ حضرت مریم کے بارے میں، یا اسی طرح دیگر جو احکام شریعت ہیں ان کے بارے میں کوئی بھی ایسا حکم جو بائبل میں موجود ہے اور قرآن میں بھی ذکر ہوا ہے آپ اس کو مینشن کریں۔ تو وہ مکہ مکرمہ یعنی جدہ وہاں پہ پہنچے، مکہ کے جو پڑوس کے اندر شہر ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن کریم کا مطالعہ کیا، قرآن کریم کا ترجمہ میں نے پڑھا، میں تو اپنی جاب کی وجہ سے پڑھ رہا تھا کہ مجھے قرآن کے ترجمے کی انگلش جو ہے وہ ٹھیک کرنی تھی اور اس کے اندر بائبل کے حوالے لکھنے تھے، تو یہ پڑھنا جو تھا ظاہری بات ہے قرآن سے تعارف کا ذریعہ بنا۔ تو کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ پورا ترجمہ پڑھا، پھر میں نے دوسری دفعہ پورا ترجمہ پڑھا، پھر میں نے تیسری دفعہ ترجمہ پڑھا، اور تقریباً میں نے 1.5 سال کے عرصے میں 12 سے 13 مرتبہ پورے قرآن کریم کو کئی دفعہ پڑھا۔ اور جب اس کو پڑھ لیا
تو پھر میرے دل نے کہا کہ سیموئیل یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کتاب کو جسے اب تم حق جان چکے ہو، جو تمہارے دل پر اثر کر چکی ہے، اور تم اس حقیقت کو پا چکے ہو کہ یہ اللہ کا آخری کلام ہے اور سچا کلام ہے، تو اب تم اس کا انکار کرو؟ یہ تو بڑی منافقت کی بات ہے۔ تو میں نے قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنے اور سمجھنے کے بعد یہ فیصلہ کر لیا کہ میں نے اس دین کو قبول کرنا ہے، اللہ کی اس کتاب کو قبول کرنا ہے۔ تو یہ اللہ کی کتاب ان کی ہدایت کا ذریعہ بنی، اور یہ ہدایت ان کے لیے ایسی ہدایت کہ پھر اس کے بعد وہ اس مشن میں لگ گئے ہیں، اپنی زندگی اس کام کے لیے وقف کی ہے کہ مسلمانوں کو، نان مسلمز کو بھی، لیکن بطور خاص مسلمان نوجوانوں کو یہ بات سمجھائیں اور بتائیں کہ جو نور اور جو ہدایت اور جو روشنی اللہ نے اس کتاب میں رکھی ہے، اور دل کا اطمینان جو اللہ نے اس کتاب میں رکھا ہے، وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ دنیا کے اندر آج کا نوجوان دل کے اطمینان کے لیے اور دل کی تسلی کے لیے اور دل کو خوش کرنے کے لیے، اپنی دل کی تازگی کے لیے، کبھی وہ عیش و عشرت کے نام پر، کبھی وہ سیر و سیاحت کے نام پر، اور کبھی وہ مختلف بہانوں سے مختلف طریقے اختیار کرتا ہے، اور اس میں ڈیفینیٹلی بہت سے کام ایسے کرتا ہے کہ جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو اگر آج کا نوجوان بھی، آج کا انسان بھی اس کتاب کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لے تو یہ اس کی ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو یہاں پہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے اس کتاب کو زندہ معجزہ بنایا، اور آج بھی یہ کتاب انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے سامنے یہ پیغام رکھا کہ اللہ کی یہ کتاب، یہی معجزہ تمہارے لیے کافی ہے اگر تم ماننا چاہو، اگر تم نہیں ماننا چاہتے تو اس کے علاوہ جتنے بھی معجزے ہیں وہ تمہاری ہدایت کا ذریعہ نہیں بن سکتے۔ اور پھر اللہ نے یہ بات کہلوائی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو حکم نہیں بنا سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی اور میرے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا۔ حکم کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا۔ افغیر اللہ ابغی حکما، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو حکم بناؤں کہ وہ مجھے بتائے اور سمجھائے کہ ہدایت کیا ہے اور ٹھیک رستہ کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ تو کسی اور کا یہ منصب ہی نہیں ہے کہ وہ یہ بتائے کہ ٹھیک کیا ہے اور غلط کیا ہے، یہ اللہ ہی کا منصب ہے۔ اور مشرکین مکہ کے ذہنوں کے اندر اور آج کے دور کے لوگوں میں جو قرآن کے حوالے سے غلط فہمی ہے، اللہ نے فرمایا کہ یہ شیاطین انس و جن ہیں جو ان کے ذہنوں کے اندر فطور پیدا کرتے ہیں، وسوسے پیدا کرتے ہیں، اور اللہ کی کتاب کے سے انکار کی طرف ان کو لے جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، اللہ نے ہر نبی کے ساتھ کچھ دشمن ایسے اس کے رکھے ہیں، یعنی جو بھی نبی دین کی دعوت لے کے آیا ہے اس نبی کی دعوت کا انکار کرنے والے شیاطین و جن و انس ہیں۔ یہ جو شیطان ہے، شیطان کا لفظی مطلب بھی ذہن میں رکھیے، اس کا مطلب ہوتا ہے جو دور کیا گیا ہو، دور ہو، بعد سے ہے۔ شطنا جو عربی کے اندر اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جو دور ہو، اور اس کا اصطلاحی مطلب جو ہوتا ہے وہ کہ جو اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو شیاطین ہیں، جنوں انسانوں میں بھی اور جنوں میں بھی، یعنی شیطان ایک رویے کا نام ہے اس حوالے سے کہ وہ اللہ سے انسانوں کو دور کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ کیا کرتے ہیں، یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، یہ ایک دوسرے کی طرف زخرف القول یعنی ملمہ کی ہوئی باتیں، ایسی باتیں کہ جو بنا سوار کے پیش کی جائیں، بڑی خوبصورت باتیں بنا کے پیش کی جائیں، بڑے خوبصورت نعرے بنا کے پیش کیے جائیں، جیسے آج بھی دنیا جو ہے وہ آزادی اظہار رائے کے نام پہ، مساوات کے نام پہ ان خوبصورت نعروں کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ تو یہ شیطان کے بہکاوے ہیں جو اس کو اللہ سے دور کرتے ہیں، اللہ کی کتاب سے دور کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ شیاطین جن و انس جو ہیں یہ زخرف القول کا استعمال کرتے ہیں، یعنی ملمہ کی ہوئی باتیں، ایسی باتیں کہ جو اوپر سے بڑی اچھی لگتی ہیں لیکن ان کی حقیقت کے اندر فساد ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا غرورا، یہ دھوکے پر مبنی باتیں ہیں کہ یہ دھوکے کے ذریعے سے کہ آپ چیز کو کسی طرح سے دکھائیں لیکن اس کی حقیقت کچھ اور ہو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ان کا طریقہ ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ تو وہ ذات ہے انزل الیکم الکتاب مفصلا، جس نے تمہارے اوپر ایک ایسی کتاب نازل فرمائی جو مفصل ہے، جو تفصیلی ہے، جو ہر چیز کا حکم بڑی وضاحت کے ساتھ اور کھول کے بیان کرتی ہے۔ تو اللہ نے یہ کتاب نازل فرمائی، وہ مفصل ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا والذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے اس سے پہلے کتاب دی، یعلمون انہ منزل من ربک بالحق، وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ تیرے رب کی طرف سے حق اور سچ نازل ہوا ہے۔
اور جس طرح کہ میں نے مسٹر سیمیول کی مثال دی، اہل کتاب میں سے جو کتاب کو پڑھتے اور کتاب کا علم رکھتے ہیں، جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں تو دل سے گواہی دیتے ہیں کہ یہ سچا کلام ہے اور یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کلام ہے۔ اور پھر اللہ نے اس کتاب کی صفات بیان فرمائی۔ اللہ نے فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تیرے رب کی جو کتاب ہے، تیرے رب کا جو کلمہ ہے اور جو قرآن تجھ پہ نازل ہوا ہے، یہ صدق، صداقت پہ، سچائی پہ اور عدل پر مبنی ہے۔ اس کی کسی بات میں ظلم نہیں ہے، اس کے کسی حکم میں ظلم شامل نہیں ہے، اس نے جو حقیقتیں بیان فرمائی وہ جھوٹ پہ مشتمل نہیں ہے، یہ صداقت پر اور عدل پر مبنی کتاب ہے۔ لا مبدل لکلماتی، اس کے کلمات تبدیل نہیں ہو سکتے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ کہ اس کے کلمات اس سے زائد اور کم نہیں کیے جا سکتے، اس کے کلمات کے اندر غلطی نہیں ہو سکتی، اس نے جو حقیقت بیان فرمائی ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے کتاب کی جو کلمات ہیں یہ حقیقت کے اوپر مبنی ہے، یہ سچائی کے اوپر مبنی ہے۔ اس کتاب کو اللہ نے محفوظ کیا ہے، نہ اس میں کسی چیز کا اضافہ کیا جا سکتا ہے، نہ کمی کی جا سکتی ہے۔ آج اگر دنیا یہ کوشش کرے کہ ہم ان آیات کو نکال دیں کہ جن آیات میں قتل کا حکم دیا گیا ہے، جن آیات میں جنگ کی بات کی گئی ہے، اللہ نے فرمایا لا مبدل لکلماتی، تم پسند کرو نہ پسند کرو، اس میں سے کسی آیت کو نکالا نہیں جا سکتا، اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اور وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تعالیٰ سننے والا اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ یہاں پہ میں ایک اور بات آپ کے ساتھ ذکر کرتا چلوں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ہم سب کے لیے گائیڈ بنایا ہے۔ جب اللہ یہ کہتا ہے کہ انزل الیکم الکتاب مفصلا، اللہ نے تمہارے لیے اس کتاب کو مفصل بنایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کتاب کو تمہارے لیے ہر چیز اور ہر سوال کے جواب کے طور پر بھیجا ہے، تمہارے لیے زندگی کا رستہ متعین کرنے کے طور پہ بھیجا ہے، تمہیں بتایا ہے کہ تم نے کس رستے پہ چل کے اللہ کی کامیابی اور اللہ کی طرف سے خوشنودی پانی ہے۔ تو جس طرح ہر چیز جب دنیا میں بنائی جاتی ہے اس کے ساتھ ایک گائیڈ بک دی جاتی ہے کہ اس چیز کا استعمال کیسے ہوگا، اگر آپ اس سے بہتر طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے گائیڈ بک جو ہے وہ موجود ہوگی۔ آپ لیپ ٹاپ خریدیں، آپ موبائل خریدیں، آپ الیکٹرانکس کی کوئی چیز خریدیں، حتیٰ کہ آپ یہاں پہ یہ جو یہاں پہ کھیا کی دکان ہے جہاں سے الماریاں یا میز بنانے کا سامان ملتا ہے تو ساتھ ایک بک ہوتی ہے کہ آپ نے اس میز کو یا اس الماری کو کیسے جوڑنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو پیدا کیا ہو اور اس کے لیے اللہ نے کوئی گائیڈ بک نہ رکھی ہو کہ اس نے زندگی کیسے بسر کرنی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ نے اس انسان کو پیدا کیا اور اس کے لیے ایک گائیڈ بک قرآن کی صورت میں اللہ نے اسے دی کہ اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، اللہ نے جو شعور دیا ہے، اللہ نے جو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، تو اس کو استعمال کیسے کرنا ہے اس کے لیے اللہ نے کتاب نازل فرمائی کہ جن حقیقتوں کے بارے میں تم نہیں جانتے، جو غیب سے متعلق چیزیں ہیں، تمہاری زندگی کا آغاز، تمہاری زندگی کا اختتام، تم کہاں سے آئے ہو، تمہیں واپس کہاں پہ جانا ہے، تم کس کے بھیجے ہوئے بندے ہو، ان ساری چیزوں کا علم یہ کتاب دیتی ہے۔ اس کتاب کے علاوہ کوئی اور گائیڈ نہیں ہے، کوئی اور ایسی بک نہیں ہے کہ جو آپ کو ان حقیقتوں کے بارے میں بتا سکے۔ اس لیے اللہ نے جب اس کتاب کے بارے میں کہا کہ یہ مفصل ہے تو اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح ہر چیز کی ایک گائیڈ بک ہوتی ہے ویسے ہی یہ گائیڈ بک اللہ نے انسان کی زندگی کے لیے بھیجی ہے، جو زندگی کے ہر مرحلے پر اس کی رہنمائی فرماتی ہے کہ خوشی کے لمحات ہوں تو کیا رویہ ہونا چاہیے، غم کے لمحات ہوں تو کیسے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے، اور اگر انسان کو کوئی مصیبت اور تکلیف آ جائے تو پھر اس کو کیا رویہ ہونا چاہیے۔ ہاں انسان اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، انسان اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، بندوں میں کس کا حق سب سے زیادہ ہے وہ کون ہے، بندوں میں کس طریقے سے آپ ان کے ساتھ معاملات کر سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ نے انسان کو اس کتاب میں دی ہیں۔ تو یہ کتاب مفصل ہے اور ہدایت کے اوپر مبنی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ان آیات کے اندر 8ویں پارے کا جو ابتدائی حصہ ہے اس میں اللہ نے انعام سے متعلق کچھ احکام بیان فرمائے۔ انعام یہ چوپاؤں کو کہتے ہیں، اور آیت نمبر 148 سے 47 تک مختلف مضامین اس حوالے سے آئے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو اللہ نے یہ فرمائی کہ اللہ نے جو تمہیں جانور دیے ہیں، جو چوپائے دیے ہیں، جن کا گوشت تم کھاتے ہو، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ہدیہ ہیں، انعام ہے، اللہ نے انہیں تمہارے لیے مسخر کیا ہے۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو جانور پر رحم کی وجہ سے جانور کو ذبح نہیں کرتے، یا جانور کو اپنا معبود سمجھنے کی وجہ سے اسے ذبح نہیں کرتے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے مسخر کیے گئے ہیں، اللہ نے انہیں تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے، چاہے تو تم ان کو سواری کے لیے استعمال کرو،
چاہے تو تم ان کو لباس بنانے کے لیے ان کی اون استعمال کرو، اور چاہے تو تم اپنی خوراک کے لیے ان کا گوشت استعمال کرو۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جب تم کسی جانور کو ذبح کرنے لگو فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، تو پھر اس پہ اللہ کا نام لے لو، اللہ کا نام لے کر کسی جانور کو ذبح کرو۔ اللہ کے نام لینے سے وہ جانور تمہارے لیے حلال ہوگا، اگر اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو وہ جانور حرام ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ کا نام لینے سے یعنی بسم اللہ پڑھنے سے وہ جو جانور جس کو ہم ذبح کر رہے ہیں اس کے گوشت کے اندر کوئی فرق نہیں پیدا ہوتا ظاہری طور پر، یعنی اگر وہ 20 کلو کا جانور ہے تو بسم اللہ پڑھنے سے وہ 40 کلو کا نہیں ہو جائے گا، اور اگر وہ چھوٹے قد کا ہے تو بڑے قد کا نہیں ہو جائے گا، اور اسی طرح اگر اس کا ذائقہ جو ہے وہ بسم اللہ نہ پڑھ کے ذبح کیا جائے یا بسم اللہ پڑھ کے ذبح کیا جائے، ذائقے میں فرق نہیں پڑے گا، اس کے رنگ میں فرق نہیں پڑے گا۔ تو پھر کیوں بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے کہ بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو وہ حرام ہے اور بسم اللہ پڑھی جائے تو حلال ہے؟ تو یہاں پہ بسم اللہ پڑھنے کا جو اس کی جو حکمت ہے وہ ظاہری بات ہے کہ اس کا روحانی پہلو ہے، اس کے اندر برکت کا پہلو ہے، اس کے اوپر اللہ کے انعام کی شکر گزاری ہے کہ جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن کے اندر یہ سبق یاد کروانا مقصود ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے اس انعام کو، اس تحفے کو اللہ کی اجازت کی اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر ذبح کر رہے ہیں۔ تو یہ سبق یاد کروانا مقصود ہے کہ انسان کے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہو، انسان اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے، اس لیے اللہ کا نام پڑھا گیا ہے، وگرنہ ظاہری طور پر بسم اللہ پڑھنے سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ آپ کے سامنے ایک گوشت رکھا جائے جس پہ بسم اللہ پڑھی گئی ہے اور ایک گوشت جس پہ بسم اللہ نہیں پڑھی گئی، آپ کو فرق نہیں لگے گا، جانور بھی وہی ہے، لیکن بسم اللہ پڑھنے سے حلال ہوتا ہے، بسم اللہ نہ پڑھنے سے حرام ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب بھی کسی جانور کو ذبح کرو اس کی پہلی بنیادی شرط اس کے حلال ہونے کی، وہ جانور خود بھی حلال ہو لیکن اسے حلال طریقے سے ذبح کیا گیا ہو، اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے مت کھاؤ۔ اگر تم وہ جانور کھاتے ہو جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور یہ بے شک فسق کی بات ہے، یعنی فسق کا مطلب یہاں پہ یہ گمراہی کی بات ہے، یہ گناہ کی بات ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، اور بہت بڑی نافرمانی ہے کہ آپ اس جانور کو استعمال کریں کہ جس کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ تو اللہ نے جانور کی جو اس کی پیدائش ہے اور اس کا انسان کے لیے مسخر ہونا اور بطور ضرورت اسے استعمال کرنا، اللہ نے اس کا ذکر فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ مشرکین مکہ کا یہ بڑا عجیب معاملہ تھا، اور یہ آج کے دور کے اندر بھی بعض علاقوں میں یہ شرک کی یہ قسم موجود ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، وہ کھیتی میں اور جانوروں میں حصے مقرر کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، کہ یہ اللہ کا حصہ ہے اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کا حصہ ہے۔ ہماری کھیتی ہوئی ہے تو ہماری کھیتی کے اندر فلاں بزرگ کا حصہ ہے اس وجہ سے کہ ان کی دعا سے کھیتی ہوئی ہے، یہ ہماری کھیتی ہوئی ہے تو فلاں بت جو ہے اس کی خدمت میں ہم نے یہ گوشت پیش کرنا ہے یا یہ فصل پیش کرنی ہے کہ اس کے نام پہ ہمیں یہ برکت ملی ہے۔ آج کے دور کے اندر بھی شرک کی یہ قسم موجود ہے۔ جب بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اسے صرف ماضی کی کتاب نہ سمجھیں، یہ آج کی میرے لیے اور آپ کے لیے کتاب ہے۔ تو آج بھی اگر ہم اپنی کمائی کے اندر ہم اگر مہینے کے اندر کوئی چیز کماتے ہیں اور اس میں ہم نے اللہ کا حصہ مقرر کر رکھا ہے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کا حصہ بھی مقرر کر رکھا ہے اس کی رضا اور خوشنودی لینے کے لیے یا اس سے کچھ فائدے لینے کے لیے، تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ، اگر اللہ کے ساتھ اس معاملے میں شرک کیا جائے تو جو کچھ بھی تم نے اللہ کے لیے مقرر کیا ہے وہ سارا بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ شریکوں کا ہے، مجھے اس مال کی ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے اس قسم کی عبادت کی ضرورت ہی نہیں ہے جس میں تم میرے ساتھ کسی اور کو شریک بناتے ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے حصہ مقرر کرتے ہیں وہ بھی ان کے شریکوں کا ہوتا ہے۔ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ، اور ویسے جو شریک اللہ کے جو شریک ہے اس کا حصہ وہ اللہ کو تو ویسے ہی نہیں پہنچتا۔ تو اللہ نے یہاں پہ اس عقیدے کی اصلاح فرمائی اور اللہ نے فرمایا کہ اگر خالصتاً اللہ کے لیے قربانی کی جائے، خالصتاً اللہ کے لیے مال پیش کیا جائے تبھی قبول ہوتا ہے، اس میں اگر کوئی شریک ہوگا تو اللہ قبول نہیں فرمائیں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا، یہ ایک اور غلط طریقہ، غلط عادت جو ان میں تھی، جو آج بھی اس کے مختلف مظاہر موجود ہیں۔ وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ جو کچھ ہماری یہ جو جانور ہیں ان کے پیٹ کے اندر ہے
خالصۃ لذکورنا، یہ ہمارے جو نر ہیں یعنی مذکر ہیں ان کے لیے ہے، مردوں کے لیے ہے، ومحرم علی ازواجنا، اور یہ حرام ہے ہماری عورتوں کے اوپر. اور یہ اس وجہ سے وہ کہتے تھے کہ وہ مردوں کو عورتوں سے بہتر سمجھتے تھے اور مرد کا حصہ عورت سے زیادہ سمجھتے تھے. مرد کا حصہ بہتر ہونا چاہیے اور ردی چیز ہے، فضول چیز ہے تو وہ عورت کا ہونا چاہیے. یعنی بچہ زندہ پیدا ہو جائے تو وہ مردوں کا حصہ ہے اور مردار پیدا ہو جائے تو وہ عورت کا ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو کسی چیز دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں بھی آج مسلمانوں میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو اپنی بیٹیوں کو اپنی وراثت میں حصہ نہیں دیتے. یہ اس آیت کی تفسیر نہیں تو اور کیا ہے. وہ کہتے ہیں بیٹا کماتا ہے، وراثت بیٹے کو ملنی چاہیے. میری بیٹی کو میری جائیداد مل جائے گی تو میری جائیداد تو تقسیم ہو جائے گی، غیروں میں چلی جائے گی. اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو یہ رویہ، یہ مشرکوں کا رویہ ہے، یہ غلط رویہ ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کو ان کا حق نہ دیں. بلکہ اگر کوئی زیادہ دیندار بننے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بیٹیوں کو حصہ دیتا ہوں، تو دوسری طرف بیٹیوں کو اس طرح پریشرائز کرتے ہیں کہ تم تو اپنے اپنے گھروں میں خوشحال ہو، تمہیں اس کی ضرورت ہی کیا ہے. یعنی ہم حصہ تمہیں دے دیتے ہیں لیکن ویسے تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہے. اور تیسرا پھر طریقہ یہ ہوتا ہے، طریقہ واردات، کہ اپنی بیٹیوں سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے حصہ تو تمہارے نام ہو جائے گا، لیکن اگر تم اپنی خوشی سے اپنے بھائیوں کو دینا چاہو تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. تو یہ مختلف طریقے ہیں. یہ اسی آیت کی تفسیر کے اندر یہ ساری باتیں آتی ہیں. تو جس طرح وہ مشرکین مکہ اپنا مال بڑھانے کے لیے، اپنے مردوں کو زیادہ مال دینے کے لیے کہتے تھے کہ جو کچھ اس کے پیٹ کے اندر ہے، زندہ ہے، وہ ہمارے مردوں کا ہے اور جو مردہ ہے وہ ہماری عورتوں کا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اس عمل سے اپنے آپ کو روکو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے کچھ اپنے انعامات کا ذکر کیا، اپنی نعمتوں کا ذکر کیا کہ اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے کھیت اور فصل پیدا فرمائے. اللہ ہی وہ ذات ہے جو پھل پیدا کرتا ہے، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں چوپائے عطا فرمائے. اور چوپاؤں کے اندر حمولہ اور فرشا. حمولہ یہ حمل سے ہے، یعنی وزن اٹھانے والے. وزن اٹھانے والے جو جانور ہیں ان کے اندر گدھا ہے، گھوڑا ہے، اونٹ ہے، ہاتھی ہے، یہ مال برداری کے لیے استعمال ہونے والے. اور فرشا فرش سے کہ جو فرش کے ساتھ چلنے والے ہیں یا جھکے ہوئے جانور ہوتے ہیں، جن میں دودھ دینے والے جانور جیسے بکری ہے یا دیگر جانور ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے یہ عطا فرمائے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا ثمانیت ازواج، 8 جوڑے ہیں جو اللہ نے پیدا کیے. اور ان میں پھر اللہ نے فرمایا کہ 2 بکرا اور بکری، اسی طرح بھیڑ کا جو جوڑا ہے، پھر ابل اثنین اور بقر اثنین، اونٹ کا جوڑا اور گائے کا جوڑا، یہ سارے اللہ نے فرمائے. اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ان سب کو تمہاری خدمت کے لیے مسخر کیا ہے. پھر سورہ نحل میں یہ مضمون آئے گا کہ اللہ نے کچھ جانوروں کو سواری کے لیے، کچھ جانوروں کو تمہارے لباس کے لیے، یعنی ان کی اون تم استعمال کرتے ہو، اور کچھ کو تم گوشت کے طور پر استعمال کرتے ہو، کچھ کو تم سامان حرب کے طور پہ، جو گھوڑا ہے یہ جنگ کا ہتھیار ہے تو اس کے لیے استعمال کرتے ہو. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ساری انعام کی جتنی قسمیں ہیں یہ اللہ نے پیدا کی اور تمہاری خدمت کے لیے پیدا کی ہیں. اور اس کے بعد اللہ نے پھر حلال و حرام کے حوالے سے ایک اصولی بات اہل ایمان کے سامنے رکھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ، کہ کھانے والی چیزوں میں میں کسی چیز کو حرام نہیں سمجھتا سوائے کہ وہ مردار ہو، یا وہ خون ہو جو بہنے والا ہوتا ہے، یا وہ خنزیر کا گوشت ہو، یا وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو. تو یہ چیزیں اللہ نے حرام قرار دی. اور اس کے علاوہ چند چیزیں جو قرآن کریم کی آیات میں اور حدیث میں اس کی تفصیل موجود ہے. تو اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں اللہ نے وہ حلال رکھی ہیں. مردار، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح ہونے والا گوشت، چاہے نام اللہ کا لیا جائے لیکن کسی کے آستانے پہ جا کے ذبح کیا جائے، یا جو بہنے والا خون ہے، اور اسی طرح سے جو خنزیر ہے، ان سب چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا. اس کے بعد آگے وہ آیت نمبر 150 اور 51 ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے 10 احکام بیان فرمائے ہیں. اور ان 10 احکام کے حوالے سے جیسے کہ میں نے شروع میں بات رکھی تھی کہ یہ احکام سماوی جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں ان کے اندر اللہ نے یہ احکام جو ہیں وہ مستقل رکھے ہیں. اور ان میں جو بات سمجھنے کی ہے کہ تمام مذاہب کے اندر مختلف قسم کی شریعتیں رہی ہیں. یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی جو شریعت تھی، حضور علیہ السلام کی شریعت اس سے بہت زیادہ ایڈوانس شریعت تھی اور آخری شریعت تھی. تو جیسے جیسے انسان نے ذہنی طور پر ترقی کی ہے، تمدنی طور پر ترقی کی ہے اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ویسے ویسے شریعت بتدریج آہستہ آہستہ اپنے کمال کی طرف اور اپنے عروج کی طرف اور اپنے اختتام کی طرف گئی ہے.
لیکن شریعت کے اندر کچھ احکام ایسے ہیں، کچھ بنیادی اور اصولی باتیں ایسی ہیں کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر حضور علیہ السلام کے دور تک ایک ہی رہی ہیں، اور یہ وہ 10 احکام ہیں کہ جن کے اندر ان میں کسی قسم کی تمدنی ترقی کی محتاجی نہیں ہے انسان کو۔ جو چیزیں حضرت آدم کے دور میں بطور شریعت، وہی حضور علیہ السلام کے دور کے اندر بھی شریعت، ان میں سے یہ 10 احکام، اور یہ 10 احکام جن کو انگلش میں 10 کمانڈمنٹس کہتے ہیں، آپ کو بائبل کے اندر بھی ملے گی، انجیل کے اندر بھی اور تورات، دونوں کتابوں میں، اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ دونوں میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ کیا باتیں ہیں؟ ان پر ہم ابھی تفصیل سے تھوڑی سی بات کریں گے، اس لیے کہ اگر ان 10 احکام کے اوپر انسانیت آ جائے اور ان کو عمل کرنا شروع کر دے، بلکہ معاملات، حقوق العباد جو انسانوں کے معاملات ہیں، اگر اس حوالے سے مسلمان ہی کم سے کم یہ طے کر لیں کہ ہم نے ان کے اوپر عمل کرنا ہے، مسلمانوں کا معاشرہ دنیا کا بہترین معاشرہ بن سکتا ہے۔ آج یہ جو بات ہوتی ہے نا کہ دنیا کے اندر 57 اسلامی ملک ہیں، لیکن اسلام کسی ملک کے اندر نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اسلام نے جو اصول اور جو طریقہ زندگی ہم کو دیا ہے، اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، برائے نام مسلمان ہیں، لیکن عمل کے اعتبار سے ہمارے اندر وہ چیز نظر ہی نہیں آتی۔ اگر ہم مسلمان معاشروں میں انہی 10 احکام کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں، ہمارے معاشرے اخلاق کے اعتبار سے، برتاؤ کے اعتبار سے، مساوات اور آزادی کے اعتبار سے دنیا کے سارے معاشروں سے بہتر معاشرے بن سکتے ہیں۔ تو اللہ نے سب سے پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے، تعالوا، آ جاؤ، ساری انسانیت آ جائے اور ساری انسانیت کو یہ پیغام دیں کہ ما حرم ربکم علیکم، تمہارے رب نے تمہارے اوپر کن چیزوں کو حرام کیا ہے۔ اس سے پہلے یہ جو انداز ہے اللہ کی طرف سے اس آیت کے ان احکام کو بیان کرنے کا، کہ اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں بیان کرتا ہوں جو چیزیں اللہ نے تم پر حرام کی ہیں، تو اس سے پہلے حرام کے حوالے سے بات چیت چل رہی تھی جو کھانے پینے کا حرام ہے۔ اور ہم بھی عموماً جب حلال اور حرام کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن کے اندر بات آتی ہے کہ کھانے میں کون سی چیز حلال اور کھانے میں کون سی چیز حرام ہے، لیکن اللہ نے یہاں پہ بیان فرمایا کہ حرام درجے کے اعتبار سے سب سے بڑا حرام کیا ہے؟ اللہ تشرکو باللہ شیئا، سب سے بڑا حرام یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، یہ سب سے بڑا حرام ہے۔ اور یہاں پہ ترتیب کے اعتبار سے حرام آئے ہیں۔ جو سب سے زیادہ ممنوع چیز ہے، جس کی کسی صورت معافی نہیں ہے، اللہ نے قرآن میں سے پہلے 2 مقامات پہ آیت ارشاد فرمائی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ باقی سارے گناہ معاف کر سکتا ہے لیکن شرک اللہ معاف نہیں کرتے۔ شرک اگر کوئی انسان کرتا ہے، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرتا ہے، اللہ کی صفات میں کسی کو، اللہ کے اختیارات میں کسی کو شریک کرتا ہے، اللہ اس کو معاف نہیں فرماتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اندر اکیلا ہے، اپنی صفات کے اندر اکیلا ہے، اپنے اختیارات کے اندر اکیلا ہے۔ اور پھر اسی طرح اللہ کا پیغام لینے والا جو رسول ہوتا ہے اس کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں ہوتا، یعنی رسول اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی طرف سے کسی کو رسول بنائیں گے تو یہ بھی شرک کے اندر آتا ہے کہ آپ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نمائندے کو قبول کرنے کی بجائے کسی اور کو یہ حیثیت دیں کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہے، ہم اس کو رسول کی حیثیت دیتے ہیں حالانکہ اللہ نے اسے رسول نہ بنایا ہو۔ اور جھوٹے رسول دنیا میں موجود رہے ہیں، آج بھی ان جھوٹے رسولوں کے پیروکار دنیا کے اندر موجود ہیں جنہیں ہم قادیانیوں کے نام سے جانتے ہیں، جو مرزا غلام احمد کو نبی مانتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے جس کو اللہ نے رسول نہ بھیجا ہو، نبی نہ بھیجا ہو، اس کو رسول سمجھنا یہ بھی اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ اور پھر اسی طرح سے اللہ نے جو کتاب بھیجی ہے، اس کتاب کے بارے میں یہ سوچنا یا یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ نامکمل ہے یا اس کتاب کے اندر کمی ہے، اس کتاب کے اندر کوئی ایسی آیات ہے کہ جن کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی ذات کے ساتھ شرک ہے کہ آپ اس کی ذات میں، اس کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول میں، اس کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب میں کسی قسم کی کمی یا کسی قسم کا کوئی نقص فیل کریں۔ اور پھر ان تینوں چیزوں کا مجموعہ اللہ کا دین ہے اور دین اسلام ہے۔ تو بطور نظام زندگی اگر آپ اسلام کے علاوہ کسی اور طریقہ زندگی کو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، کسی اور، چاہے وہ سیکولرزم ہو، چاہے وہ اشتراکیت ہو، چاہے وہ کوئی اور دنیا کا ازم ہو، دنیا مختلف ازم آزما بھی چکی ہے جن کی ناکامی وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی چکی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی الحاد کو اپنا دین سمجھتا ہے، اگر کوئی سیکولرزم کو اپنا دین سمجھتا ہے، اگر کوئی اللہ کے علاوہ دیگر کسی اور کو خدا مانتا ہے، تو یہ ساری چیزیں شرک کے اندر آتی ہیں اور اللہ نے منع فرمایا۔ اللہ نے قرآن میں بڑا واضح انداز ہے، بہت کیٹیگوریکلی یہ بات کی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین یعنی نظام زندگی اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے، اور جو اصول اور جو طریقہ کار اللہ نے وضع کیا ہے اس میں کمی بیشی نہیں کی جا سکتی۔
اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے نمبر پر جو ہدایت ارشاد فرمائی کہ دوسرے نمبر پہ جو حرام چیز ہے وہ والدین کی نافرمانی ہے، والدین سے بدسلوکی ہے، والدین کے ساتھ جو ناراضگی ہے، یہ اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اور دیکھیے کہ احکام کے اندر ان 10 احکام میں جو چیزیں اللہ نے حرام کی، سب سے اوپر ٹاپ پہ اللہ نے اپنا حق رکھا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ وہ خالق اور مالک ہے۔ سب سے زیادہ حق انسانوں کو اگر انہوں نے کسی کا دینا تو وہ اپنے مالک اور خالق کا دینا ہے، تو سب سے پہلا حق اللہ نے اپنا رکھا ہے۔ اس کے بعد 10ویں نمبر پہ پھر جو حق ہے وہ اللہ سے متعلق ہے، جہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ ھذا صراطی مستقیما، یہ میری طرف سے بھیجا ہوا سیدھا رستہ ہے، اس کی پیروی کرو۔ درمیان میں جتنے چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری انسانوں کے ساتھ ان کا تعلق ہے، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد کی جو ہم تقسیم کرتے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ ان 10 احکام میں 8 کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ اور پھر اللہ نے اپنے پہلے حق کے بعد انسانوں میں جو پہلا حق بیان فرمایا وہ والدین کا ہے، یعنی انسانوں کے آپس کے جو معاملات ہیں ان میں سب سے زیادہ حق اگر انسان نے کسی کا دینا ہے تو وہ اپنے والدین کا ہے۔ اور پھر اللہ نے یہاں پہ یہ بات کہی وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ اور احسان جو کچھ والدین آپ کے ساتھ انہوں نے کیا ہے، آپ کی تربیت کے حوالے سے، آپ کے ساتھ آپ کی شفقت کے حوالے سے، آپ کی تعلیم کے لیے جو انہوں نے اپنا دن اور رات ایک کیا ہے، آپ کے اچھے مستقبل کے لیے جو انہوں نے محنت کی ہے، تو اس سب کا بہترین ریوارڈ آپ نے ان کو واپس کرنا ہے۔ اور والدین سچی بات یہ ہے کہ وہ اولاد ہی کے لیے ساری زندگی تک و دو کرتے ہیں، ان کی صبح و شام کی جو محنتیں ہوتی ہیں وہ اپنی اولاد کے لیے ہوتی ہیں۔ تو اولاد کو جب والدین بڑھاپے میں چلے جائیں تو انہیں یہ ریورس کرنا چاہیے، انہیں واپس دینا چاہیے۔ اس حوالے سے بہت تفصیلی بات کہی جا سکتی ہے اور کہنی چاہیے، یہ مضمون ایسا ہے کہ اس کا حق ہے کہ ہم بڑی تفصیل سے اس کے اوپر بات کریں، کیونکہ ہمارے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں، ایسے مسلمان موجود ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کے حق میں کمی کرتے ہیں، اور اللہ کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے کہ انسان والدین کے حق میں کمی کرے۔ دیگر انسانوں کے معاملات میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن جتنی تاکید اس حق کو ادا کرنے کے حوالے سے اللہ نے کی ہے اور اپنے حق کے بعد کی ہے، تو پھر تو بالکل گنجائش نہیں کہ انسان اس معاملے میں کمی بیشی کرے۔ اور یہاں پہ خاص طور پہ یورپین پس منظر میں بات کہنا چاہوں گا، ہمارے ہاں ناروے میں عموماً لوگ الحمدللہ خوشحال ہیں، تو والدین کی بھی خواہش ہوتی ہے اور بچوں کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ جب وہ بڑے ہوں اور ان کی شادی ہو تو وہ الگ الگ گھروں کے اندر جا کے رہیں، ہر بچے کا اپنا اپارٹمنٹ ہو۔ ایک حوالے سے بات ٹھیک ہے کہ بچوں کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، اپنے فیصلے خود کرنے چاہیے، اور کچھ چیزیں زندگی کے اندر خود سیکھنی چاہیے، ذمہ داری لینی چاہیے، لیکن اس لائف سٹائل کو پرماننٹ نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ یہ میری آپ سے گزارش ہوگی جو لوگ سن رہے ہیں کہ ہمارے ان خاص طور پہ ناروے کے اندر، اسکینڈینیویا کے اندر ہمارے جو بزرگ ہیں وہ ایک وقت تک تو اپنے آپ کو چلتا پھرتا اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں، لیکن جب وہ بالکل تنہا ہو جاتے ہیں، جب وہ باہر بھی جانے کے قابل نہیں رہتے، گھر پہ اکیلے ہوتے ہیں، اس وقت تھوڑا سا اپنے فیصلے کو ریوائز کرنا چاہیے کہ ہم نے 10 سال 20 سال اکیلے رہ لیا ہے، ہمارے بچے بھی اب بڑے ہو گئے ہیں، اب ہمیں اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے، یا ہمیں اپنے ماں باپ کے پاس جا کے رہنا چاہیے۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے جب ہمارے یہاں پہ مسلمان ماں باپ اپنے گھر میں اکیلے اپنی اولاد کا رستہ دیکھتے دیکھتے قبر میں چلے جاتے ہیں۔ اور وہ جو سٹیپ شادی کے وقت لیا تھا، جب ماں باپ کے اندر بھی ہمت تھی، طاقت تھی اور انہیں فیل نہیں ہوتا تھا، وہ آہستہ آہستہ جب وہ بالکل تنہا ہو جاتے ہیں، اکیلے ہو جاتے ہیں، باہر بھی جانے کے لیے ان کو کسی کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور حتیٰ کہ بعض اوقات کھانا بنانے کے لیے ماں میں ہمت نہیں رہتی، اس وقت بھی بیٹی یا بہو اس کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ بیٹی تو ظاہری بات ہے جہاں پہ اس کی شادی ہوئی وہاں پہ اس نے رہنا ہے، اور یہاں پہ اکثر ایسی مثالیں بھی ہم نے دیکھی کہ بیٹی آ کے اپنی ماں باپ کی خدمت کرتی ہے، بیٹے کو پھر بھی توفیق نہیں ہوتی کہ وہ جا کے اپنے باپ کی خدمت کرے، اپنی ماں کی خدمت کرے۔ تو یہ ہم سب کے لیے ایک الارمنگ اور ایک سوچنے کا مقام ہے کہ ہم کس سائڈ پر جا رہے ہیں۔ اللہ قرآن میں بار بار کہہ رہا ہے اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، جب وہ بوڑھے ہو جائے، محتاج ہو جائے، ان کو تمہارے وقت کی ضرورت ہو، تمہارے توجہ کی ضرورت ہو، ان کو تھوڑا سا وقت دیا کرو، ان کے ساتھ بیٹھا کرو۔ اگر جا نہیں سکتے تو فون پہ پوچھ لیا کرو، ابو آپ کا کیا حال ہے، امی آپ کا کیا حال ہے، آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ یہ رویہ اپنے والدین کے ساتھ، یہ ایٹیچیوڈ اپنے والدین کے ساتھ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا اولاد کو قتل نہ کرو۔ یہاں پہ اللہ نے یہ ہدایت فرمائی کہ اولاد کا جو قتل ہے یہ حرام ہے،
ویسے کسی بھی انسان کا قتل جو ہے وہ حرام ہے، لیکن اولاد کے قتل کے حوالے سے 3 مختلف قسم کی رویے ہیں یا 3 مختلف وجہوں سے انسان اولاد کو قتل کرتا ہے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ اس سے پہلے آیت گزری ہے جہاں پہ اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، کہ لوگ اپنے جو معبودان باطنہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا بنایا ہوا ہے، اس کی خوشنودی کے لیے اپنی اولاد کو قربان کرتے ہیں۔ اور یہ اس وقت نہیں کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں۔ آپ نے 2 دریاؤں کا نام سنا ہوگا، گنگا اور جمنا۔ گنگا اور جمنا کے اندر زندہ بچوں کو پھینکا جاتا تھا، مصر کے اندر زندہ انسانوں کو، نیل کے اندر زندہ بچے پھینکے جاتے تھے کہ یہ دریا چلتا رہے۔ دریا بچہ پھینکا جائے تو چلے گا، بچہ نہ پھینکا جائے تو دریا نہیں چلے گا۔ یہ عقیدے تھے انسانوں کے، اور آج بھی ایسے عقیدے ہیں۔ وہ شاہ کے جو دولے ہیں، یعنی وہ بچے جو کسی دربار کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، جو پیدا کر کے کسی کی خدمت میں دے دیے جاتے ہیں، یہ ایک طرح سے بچوں کا قتل ہے۔ تو شریکوں کو خوش کرنے کے لیے، ان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اولاد کو قتل مت کرو۔ اور پھر دوسری وجہ اللہ نے بیان فرمائی کہ اولاد کا قتل انسان کیوں کرتا ہے، خشیۃ من املاق، کہ رزق کی کمی ہو جائے گی، کھانا نہیں ان کو ہم پرووائڈ کر سکیں گے، اس وجہ سے اولاد کو قتل کر دیتے تھے۔ اور اولاد کا ایک قتل یہ ہے کہ اس کو دنیا میں آنے سے پہلے قتل کر دیا جائے، اور دوسرا اس کا قتل یہ ہے کہ اس کو دنیا میں آنے سے ہی روک دیا جائے، اس ڈر سے کہ ہم اس کو کھانا پرووائڈ نہیں کر سکیں گے۔ ہاں، ہیلتھ کی پرابلم ہو یا دیگر کچھ ایشوز ہیں جس وجہ سے وہ ضبط ولادت کی جا سکتی ہے، لیکن اس خوف سے کہ ہم اس کو کھانا نہیں دے سکیں، اس کو دنیا میں آنے سے روک دیا جائے، یہ بھی اولاد کا قتل ہے۔ اور آج کی جدید دنیا کے اندر جدید انسان نے دنیا کو یہ بات سمجھائی ہے کہ بلکہ مارکس کا یہ نظریہ پورے یورپ کے اندر پھیلا ہے اور اب مسلم ملکوں کے اندر بھی آ گیا ہے کہ رزق محدود ہے، اس کے اندر دوسروں کو شریک مت کرو۔ کیسے بے وقوف ہے کہ رزق خود کھا رہے ہیں اور اللہ کی طرف سے دیا ہوا رزق کھا رہے ہیں، کوئی اپنے ہاتھوں سے نہیں پیدا کرتے۔ سورہ واقعہ کے اندر یہ بات تفصیل کے ساتھ آئے گی۔ اللہ پوچھیں گے یہ رزق کون پیدا کرتا ہے، یہ آسمان سے بارش کون نازل کرتا ہے، یہ جو آگ پیدا ہوتی ہے، افرأیتم النار التی تورون افرأیتم الماء الذی تشربون افرأیتم ما تمنون۔ اللہ سوال پوچھیں گے وہاں پہ، یہ سارے رزق کے جتنے ذریعے ہیں رزق پیدا ہونے کے، یہ تم نے اپنے ہاتھ میں رکھے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، بتاؤ تو صحیح۔ تو یہاں پہ پھر اللہ نے فرمایا کہ خشیت املاق، رزق کے ڈر سے اولاد کو قتل کرتے ہیں۔ اور تیسری وجہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی کہ انسان غیرت کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کرتا ہے، اور خاص طور پہ بیٹی کو قتل کرتا ہے۔ وہ سورہ تکویر میں آئے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے دن وہ لڑکی کھڑی ہو کے اپنے باپ سے سوال کرے گی کس جرم میں تو نے مجھے زندہ زمین میں گاڑا تھا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب اس صحابی نے اپنا واقعہ بیان فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور حضور نے اشارہ فرمایا کہ میں مزید نہیں سن سکتا۔ انسان اس قدر سنگین اور ظالم ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر سکتا ہے۔ اور پھر اگین یہ اس وقت کی بات نہیں، آج بھی غیرت کے نام کے اوپر قتل ہوتا ہے، بیٹیاں قتل کی جاتی ہیں، اور انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ میری عزت کے اوپر سوال ہے، یہ میری جائیداد لے کے دوسرے گھر میں چلی جائے گی، اس لیے اس کو پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے۔ اور کتنی مائیں ہیں جن کے ہاں صرف بیٹیوں کی پیدائش ہوتی ہے اور ان کو تانے سننے پڑتے ہیں اپنے سسرال والوں سے۔ وہ مار تو نہیں سکتے اس کو، لیکن تانے دے دے کے ان بچیوں کی ماں کی زندگی اجیرن کر دیتے ہیں۔ اور وہ ماں جو ہے وہ اللہ کے سامنے فریاد کرتی ہے کہ اللہ اگر اولاد دینی ہے تو کوئی لڑکا بھی دے دے مجھے، تاکہ میں زندگی تو سکون سے گزار سکوں۔ اور یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ رزق اللہ نے نفس کے ساتھ رکھا ہے، لڑکے اور لڑکی کی وجہ سے رزق کی تقسیم نہیں ہوتی، بلکہ جن کے ہاں لڑکیاں ہوتی ہیں ان کا رزق زیادہ ہوتا ہے۔ لڑکے کوئی رزق لانے کا ذریعہ نہیں ہے، جہاں پہ لڑکی آتی ہے وہاں پہ رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ لڑکی اللہ کی طرف سے نعمت بن کے آتی ہے، وہ رزق میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ لڑکے پیدا ہوں گے تو رزق بڑھے گا، یہ تمہاری اللہ کے بارے میں غلط خیالی ہے، بلکہ اللہ نفس کے ساتھ رزق دیتے ہیں۔ اللہ نے ہر نفس کا رزق لکھا ہے، اور ہو سکتا ہے بلکہ ہوتا ہے ایسا ہے کہ اکثر لڑکیوں کی وجہ سے
آپ کی شادی ہو تو آپ کی بیوی کی وجہ سے آپ کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کی بیٹی ہو آپ کی بیٹی کی وجہ سے آپ کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اولاد کو قتل مت کرو۔ اس کے بعد پھر اللہ نے کہا فواحش سے اجتناب کرو، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، جو بھی فواحش ہے ان سے اجتناب کرو۔ اور فحش جو ہوتا ہے، بے حیائی کے جتنے بھی عنوان ہیں، جتنے بھی بے حیائی کے مختلف مظاہر ہیں، اس سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ اللہ نے جو انسان کو عقل دی ہے، اس عقل کے ذریعے اللہ نے انسان کو کہا کہ جہاں پہ تم جا سکتے ہو، جو چیز تم استعمال کر سکتے ہو اسے استعمال کرو، اور جہاں پہ تم نہیں جا سکتے، جس جگہ کو تم جس چیز کو استعمال نہیں کر سکتے، استعمال مت کرو۔ یہ مغرب کا نظریہ ہے کہ آپ اپنی روح کی تسکین کے لیے جو مرضی چاہے، جیسے مرضی چاہے کریں، آپ کو آزادی ہے، آپ خود اپنی تسکین کے لیے جہاں مرضی منہ مارنا چاہیں، حیوانوں کی طرح منہ مارنا شروع کر دیں۔ آپ ایک لڑکی کو گرل فرینڈ بنائیں اور 2 مہینوں کے بعد اور 6 مہینوں کے بعد اس کو کہیں کہ اب میرا تمہارے ساتھ مزید نہیں معاملہ ہو سکتا، تم اپنے لیے کسی اور کو تلاش کرو، میں اپنے لیے کسی اور کو تلاش کرتا ہوں۔ اللہ نے نکاح کا طریقہ انسان کو سمجھایا۔ یہ جو عقل ہے نا، عقل، اس حوالے سے بھی یہ بات سمجھ لیجئے، اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، اور عقل کا مطلب ہوتا ہے باندھنا، کسی چیز کو باندھ کے رکھنا۔ یہ عرب جو یہ سر کے اوپر وہ یعنی بلیک کلر کا وہ پٹی وہ رسی باندھتے ہیں، جو یہ رومال پہنتے ہیں، رومال کے اوپر انہوں نے ایک بلیک کلر کی رسی پہنی ہوتی ہے، اس کو عقال بولتے ہیں۔ عقال کا مطلب ہوتا ہے باندھنے والی، یعنی وہ ان کے سر کو یا ان کے رومال کو باندھ کے رکھا ہوتا ہے اس نے۔ اسی طرح وہ حدیث جس میں حضور نے فرمایا تھا صحابی کو کہ اپنے اونٹ کو باندھ لو، وہاں پہ حضور نے فرمایا اے عقل، پہلے اس کو باندھو پھر اللہ پر توکل کرو۔ یہ نہیں کہ اس کو صحرا میں چھوڑ دو اور پھر کہو کہ اللہ اس کی حفاظت کرے گا، اس کو باندھو۔ تو عقل باندھنے کا نام ہے، کنٹرول کرنے کا نام ہے۔ اللہ نے انسان کے اندر حیوانی جبلت رکھی ہے، اس کو بھی بھوک لگتی ہے تو اس کا دل کرتا ہے کہ میں کھاؤں، جو بھی سامنے پڑا ہے کھا جاؤں۔ اور بھوک ایک وہ ہے جو آپ اپنے بدن کی بھوک مٹاتے ہیں، اور ایک بھوک جنس کی بھوک ہے جو انسان مٹاتا ہے۔ تو اللہ نے دونوں کی حد رکھی ہے کہ اگر کھانا ہمارے سامنے حلال ہے تو کھاؤ، حرام ہے تو عقل اس کو روکتی ہے کہ اللہ نے حد مقرر کی ہے، یہاں پہ نہیں جانا، اپنا ہے تو کھانا ہے، چوری کا مال نہیں کھانا، حرام کا مال نہیں کھانا۔ اسی طرح جنس کی ضرورت پوری کرنی ہے، جنسی ضرورت پوری کرنی ہے تو اللہ نے شادی کا طریقہ، نکاح کا طریقہ بتایا ہے۔ یہ نہیں کہ جہاں مرضی جب مرضی جس کے کھیت میں جا کے چرنا شروع کر دو، یہ تو حیوانوں کا کام ہے۔ انسان کو تو اللہ نے عقل دی ہے، اور عقل اس کو کنٹرول کرتی ہے، اس کو سمجھاتی ہے اور بتاتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو فواحش ہے جو ظاہری اور خفیہ ہیں، ظاہری کہ آپ کو کوئی چیز ظاہری طور پر نظر آتی ہے جس میں فحش ہے، اور ایک وہ چیز کہ جس کے اندر اندرونی طور پر فحش ہے، یعنی وہ چیزیں جو آپ کو زنا سے قریب لے جاتی ہیں، وہ چیزیں جو آپ کو بے حیائی کے قریب لے جاتی ہیں، چاہے وہ آپ کے دوست ہیں، چاہے وہ آپ کی پرائیویسی ہے، چاہے وہ آپ کا موبائل ہے، چاہے وہ آپ کا انٹرنیٹ ہے، ان چیزوں سے اجتناب کرو جو تمہیں بے حیائی کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ کسی ایک انسان کو قتل کرنا گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کرنا اس کی ممانعت ہے۔ کسی نفس کو بغیر حق کے قتل نہیں کیا جا سکتا، بغیر وجہ کے کسی نفس، اللہ نے یہ چیز حرام کی ہے۔ اور اللہ نے سورہ نساء میں ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ جو ایک مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے گا اس کی جزا جہنم ہے، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں پہ رہے گا۔ تو اللہ نے یہ چیز حرام کی ہے۔ پھر اللہ نے یتیم کے مال کی حفاظت کا ذکر فرمایا، اور یتیم کی مال کی حفاظت کا مطلب ہے کہ جتنے بھی کمزور ہیں ان کے بالوں کی حفاظت کرو، کمزوروں کے حقوق کی حفاظت کرو، مظلوموں کے حقوق کی حفاظت کرو۔ مظلوم ظالم کے ظلم کے ڈر کی وجہ سے بولتا نہیں ہے تو اس کے حق کی حفاظت تم نے کرنی ہے۔ یتیم چھوٹا ہونے کی وجہ سے، کمزور ہونے کی وجہ سے، ضعیف ہونے کی وجہ سے اس کا مال لوگ ہڑپ کر سکتے ہیں، تو ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کے مال کو محفوظ رکھنا ہے اور بطور امانت رکھنا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ناپ تول کے اندر کمی نہیں کرنی چاہیے، یعنی انسانوں کے معاملات ہیں اور ناپ تول کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی اس میں وقت کے پیمانے، اس میں عدل کے پیمانے، ان ساری چیزوں کو تم نے لحاظ رکھنا ہے۔ کہیں پہ تم نے دھوکہ نہیں دینا، کسی دوسرے کو کوئی چیز کچھ دکھا کے کچھ بتا کے حقیقت جب پہ کچھ اور ہو یہ معاملہ نہیں کرنا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اپنی بات کو اس کے اندر صداقت پیدا کرو، جب بھی بات کرو سچی بات کرو، اور سچی بات کرنے کی وجہ سے اگر تم خود اس کی زد میں آتے ہو، تمہارے مفادات اس کی زد میں آتے ہیں، یا تمہارے ماں باپ یا تمہارے رشتہ دار جو بھی اس کی زد میں آتا ہے اس کی پرواہ مت کرو۔
اور پھر اللہ نے فرمایا کہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اللہ سے جو عہد کیا ہے، جو وعدہ کیا ہے، اس کا لحاظ رکھو، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو۔ اور آخر میں اللہ نے فرمایا هَذَا سَبِيلِي، یہ میرا رستہ ہے، یہ میرا طریقہ ہے۔ اور اللہ نے فرمایا فَاتَّبِعُوا، اس کی پیروی کرو۔ اور یہ اللہ نے فرمایا یہ صراط مستقیم ہے، یہ ٹھیک بالکل سیدھا رستہ ہے۔ مستقیم کہتے ہیں بالکل اسٹریٹ فارورڈ، جس کے اندر ٹیڑھ نہ ہو۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کی تشریح میں زمین کے اوپر ایک لکیر لگائی، سیدھی ایک خط سیدھا کھینچا، اور پھر آپ نے دوسری لکیریں دائیں بائیں اس کے دائیں بائیں لگائیں، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو بالکل سیدھی لائن ہے یہ خط مستقیم ہے، یہ صراط مستقیم ہے، اور یہ جو دائیں بائیں رستے ہیں یہ شیطان کے رستے ہیں جو گمراہی کی طرف انسان کو لے جاتے ہیں۔ اور خط مستقیم کے اندر خط جو ہوتا ہے، جو لائن ہوتی ہے، اس کے دو اینڈنگ پوائنٹ، ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، ایک اینڈنگ پوائنٹ ہے، دو نقطے ہیں اس کے، ایک نقطہ ادھر ہے اور ایک نقطہ جہاں پہ لائن ختم ہو رہی وہاں پہ ہے۔ تو اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک نقطہ انسان ہے اور دوسرا نقطہ جنت ہے۔ اس نقطے سے اس نقطے تک اگر پہنچنا ہے تو قرآن وہ رستہ آپ کو بتاتا ہے جس پہ چل کے آپ نے جنت تک پہنچنا ہے۔ اس لیے اللہ نے جب ہم یہ دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ کتاب یہ صراط مستقیم ہے، یہ کتاب تمہیں اللہ تک لے کے جائے گی، یہ کتاب تمہیں جنت تک لے کے جائے گی، یہ کتاب تمہیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور کامرانیاں دے گی۔ تو یہ کتاب یہ صراط مستقیم ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آخر میں ایک بہت اہم ہدایت اور ایک بہت اہم حکم جو ہے وہ نازل فرمایا، جسے ہم مومن کا شعار کہہ سکتے ہیں، مومن کا موٹو کہہ سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک مومن، اس کی زندگی کا ملجا و ماوا، اس کی زندگی کا مرکز و محور، اس کی زندگی کے ساری جتنے بھی کام ہیں وہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ ایک مومن کو اپنا شعار، اپنا موٹو، جس طرح ہر آرگنائزیشن کا اپنا ایک یعنی اس کا لوگو ہوتا ہے یا اس کا شعار ہوتا ہے جو اس کی پہچان ہوتا ہے، تو ایک مومن کی پہچان کیا ہونی چاہیے، اس کا سٹیکر کیا ہونا چاہیے، اس کی پیشانی پہ کیا حرف کندہ ہونے چاہیے، اس کا نعرہ کیا ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ یہ ہونا چاہیے کہ مومن یہ کہے ان صلاتی، میری نماز، میری بدنی جتنی عبادتیں ہیں وہ ساری صلات کے اندر شامل ہیں، وہ سب کی سب، ونسکی، میری قربانی، میرے انفاق، میرا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، چاہے میں جانور ذبح کرتا ہوں یا ویسے کوئی چیز خرچ کرتا ہوں، یہ سارا میری ساری قربانی، ومحیای، بلکہ میری جتنی زندگی ہے، اس زندگی کے اندر جتنے دن اور جتنی راتیں ہیں، جتنی خلوتیں اور جتنی جلوتیں ہیں، وہ ساری کی ساری، ومماتی، اور میرا مرنا، یہ سب کا سب کس کے لیے ہے؟ للہ، اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ میرا رب جو تمام جہانوں پر قدرت رکھتا ہے، بادشاہت رکھتا ہے، یہ اس کے لیے ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کے حقوق میں، اس کے اختیارات میں کوئی شریک ہے، اور نہ اس کے دین میں کوئی اور دین جو ہے وہ شریک کیا جا سکتا ہے، نہ اس کے نظام میں کسی اور نظام کو جگہ دی جا سکتی ہے، وہ اکیلا اور تنہا ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، مجھے اسی چیز کا حکم دیا گیا، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں ان میں سے ہوں کہ جو سب سے پہلے آگے بڑھ کر اسلام قبول کرنے والے، یعنی سر تسلیم خم کرنے والے، اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو بچھانے والے ہیں۔ میں پیچھے رہ جانے والوں میں سے نہیں ہوں، میں آگے بڑھنے والوں میں سے ہوں، اور میں سب سے آگے رہ جانے والوں میں سے ہوں۔ یہ رویہ ایک مومن کا ہونا چاہیے، یہ شعار اور یہ موٹو ہونا چاہیے۔ اسی لیے ایک روایت کے مطابق نماز شروع کرتے وقت ان آیات کی جو تلاوت ہے بطور نیت کے اور بطور اعادہ کے تکرار کی کرنی چاہیے کہ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اور شعور کے ساتھ کرنی چاہیے۔ اللہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، تیرے لیے پڑھ رہا ہوں، اللہ یہ وقت جو تو نے مجھے دیا ہے اس کا استعمال تیرے بتائے ہوئے طریقے سے کر رہا ہوں، اور اللہ جس سر کو جھکانا ہے تیری رضا کے لیے تیرے سامنے جھکا رہا ہوں۔ تو اس نیت کے ساتھ جو ہے وہ ہم کو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ اعراف شروع ہوتی ہے۔ سورہ اعراف یہ 8ویں پارے کا اگلا حصہ ہے۔ اعراف کہتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو جنت اور جہنم کے درمیان معلق ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ فرمائے کہ جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، اور لوگ ہوں گے جن کا رزلٹ جو ہے وہ روکا جائے گا، وہ ہیں اعراف والے، ان کا ذکر ہے اس صورت میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر، یہ مکی صورت ہے، 11 سے 13 نبوی دور اس کا جو بالکل مکہ کا آخری دور ہے ہجرت سے پہلے، ان سالوں میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ اور اس سے پہلے کی جو صورت ہے سورہ انعام، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو ان کے غلط عقائد اور اللہ کے بارے میں غلط خیالات، ان کی تردید کی، ان کی اصلاح کی،
اور اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو بیسیکلی خطاب کیا اور ان کے سامنے دعوت توحید رکھی ہے، اور اللہ نے ان کے سامنے پچھلی اقوام کا ذکر فرمایا تاکہ وہ ان کے واقعات سے رہنمائی لے کر، اس صورت کے اندر قوم سمود کا ذکر ہوگا، قوم صالح کا، اور مدائن صالح جو ہے یہ تبوک کے پاس سعودی عرب کے اندر جو ہے یہ تبوک کی طرف جائیں تو یہ رستے کے اندر جو ہے یہ مدائن صالح آتے ہیں، یعنی ان کے جو گھر جو انہوں نے بنائے تھے، اور ایسے گھر کے جو پہاڑوں کے اندر بنے ہوئے تھے، نشانی اور عبرت کے طور پر آج بھی موجود ہیں۔ تو اللہ نے اس وقت اہل مکہ کو، مشرکین مکہ کو توجہ کے لیے اور تنبیہ کے لیے کہا کہ ان کا واقعہ بھی سن لو۔ وہ اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھتے تھے، وہ اپنے آپ کو بڑا دولت مند سمجھتے تھے، بڑا فن خواں سمجھتے تھے۔ آج دیکھ لو ان کا حال کیا ہے کہ ان کے گھر عبرت کے لیے دنیا کے سامنے عبرت بنا کر اللہ نے رکھے ہوئے ہیں۔ تو ان پچھلی آیات کا، پچھلی اقوام کا جو ذکر ہے وہ ہدایت اور رہنمائی کے حوالے سے، جو اس صورت کا ابتدائی حصہ ہے بلکہ اس کے جو اہم مضامین ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی اہل مکہ کو اور سارے انسانوں کو کہ کامیابی کا معیار ایمان ہے۔ ایمان یہی اصل چیز ہے جو انسان کو دنیا میں بھی کامیابی دے سکتی ہے اور آخرت میں بھی۔ اور پھر اللہ نے قانون ہلاکت اقوام ذکر فرمایا کہ اللہ نے اقوام کو تباہ و برباد کیوں کیا، سمود کی قوم کیوں تباہ ہوئی، اور لوط کی قوم کیوں تباہ ہوئی، حضرت شعیب کی قوم کو کیوں تباہ کیا گیا، کیا ان کے اندر کیا غلطیاں تھیں جس وجہ سے اللہ نے ان کو تباہ کیا۔ اور پھر اس صورت کا ایک بہت بڑا حصہ حضرت موسیٰ کے تفصیلی ذکر پر ہے، اور اس کے اندر بھی مقصود یہی ہے کہ اس سابقہ امت سے جو قیادت اور رہنمائی لی گئی ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ جو اس کا ابتدائی حصہ ہے اس صورت کا، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور واقعہ آدم سے کچھ رہنمائی ہے جو ہمیں لینی ہے۔ یہ آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 36 تک کے مضامین ہیں، اس پہ مختصر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات اللہ نے ان آیات میں یہ کی کہ شیطان ابلیس، جس نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، اللہ کے حکم کا انکار کیا تھا، اور اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے کہ اپنے آپ کو حضرت آدم سے بہتر اس نے سمجھا تھا، تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ اب اس نے اللہ سے یہ اجازت مانگی کہ اللہ مجھے جنت سے نکالا گیا، میں تیری رحمت سے دور ہوا، وجہ یہ آدم بنا ہے، تو مجھے اجازت دے کہ میں آدم کو اور آدم کی ذریت کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تجھے اس چیز کی اجازت ہے، اگر تو ان کو گمراہ کر سکتا ہے تو تو گمراہ کر لے، ہاں جو میرے بتائے ہوئے طریقے کی پیروی کرے گا اور میرے بھیجے ہوئے رسولوں کی پیروی کرے گا ان کا ٹھکانہ یہ جنت ہوگا، اور جو تیرے پیروکار بنیں گے، تیرے حکم کے پیچھے چلیں گے تو وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو وہاں پہ اس نے، شیطان نے اللہ کے سامنے یہ بات کہی کہ اللہ آپ جب مجھے اجازت دیں تو میں ان پر حملہ کروں گا اور میں ان پہ طاق لگا کے بیٹھوں گا۔ قرآن کے الفاظ ہیں فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کیونکہ میں آدم کی وجہ سے گمراہ ہو گیا کہ میں آدم کو سجدہ نہ کر سکا، میں نے سوچا کہ میں آدم سے بہتر ہوں اور میں نے تیرے حکم کی خلاف ورزی کی، تو اب میں ان کی گھات میں بیٹھا رہوں گا۔ جیسے کوئی دشمن اپنے کسی مقابل کو پکڑنے کے لیے گھات لگا کے رستے میں بیٹھ جائے اور اس کو پتہ نہ ہو جو سوار آ رہا ہے کہ میں کہاں پہ مجھ پہ حملہ ہو سکتا ہے، اور وہ جو گھات لگا کے بیٹھا ہے وہ اچانک اس پر حملہ کر کے اس کو دبوچ لے، تو یہ اس طرح سے شیطان کہتا ہے کہ میں ان کے رستے میں بیٹھوں گا، گھات لگا کے بیٹھوں گا، یہ جس رستے سے گزریں گے، جس وادی سے گزریں گے، جس بھی ملک میں جائیں گے، جس بھی علاقے اور بستی کے اندر جائیں گے، میں وہاں پہ ان کے پیچھے گھات لگا کے بیٹھا ہوں گا، اور میں ایک پلان کر کے بیٹھا ہوں گا کہ میں نے ان کو کیسے پھنسانا ہے۔ اور شیطان کا ہم میں سے ہر ایک کے لیے الگ الگ پلان ہے، ہر ایک کے لیے ایک جیسا پلان نہیں ہے۔ جس کے پاس علم ہے اس کو علم پر عمل سے روکنے کا پلان ہے، جس کے پاس علم نہیں ہے اس کو مزید گمراہیوں کی طرف بھیجنے کا پلان ہے، جس کے پاس دولت ہے اس دولت کو غلط استعمال کرنے کا پلان ہے، جس کے پاس طاقت ہے اس کی طاقت کو غلط استعمال کرنے کا پلان اس کے پاس، ہر ایک کا الگ الگ پلان ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیے اس کے الفاظ، اس نے کیا کہا تھا اللہ کے سامنے، ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، میں ان پر حملہ کروں گا، ان کے پیچھے سے بھی، ان کے سامنے سے بھی، ان کے دائیں سے بھی، ان کے بائیں سے بھی، کسی طرف سے ان کو خالی نہیں چھوڑوں گا۔ صرف ایک سمت جس کا اس نے ذکر نہیں کیا وہ اوپر کی سمت ہے، اور اوپر ظاہری بات ہے وہی اوپر سے آتی ہے، اللہ کی حفاظت اوپر کی طرف سے ہوتی ہے، اور اس وجہ سے شاید یہاں پہ ذکر نہیں ہوا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تجھے اس کی اجازت ہے۔ اب دیکھیے شیطان کتنے بھرپور طریقے سے ہمارے پیچھے منصوبہ بندی کر کے اور ہر زاویے سے ہمیں اس نے گھیرا ہوا ہے، تو ہم شیطان کے حملوں سے کیسے بے پرواہ ہو سکتے ہیں؟
اور وہ ہمارے پیچھے بار بار آتا ہے، اس لیے ہمیں اس کے حملوں سے بار بار بچنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے لیے جو دعائیں ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائیں، اللہ کی جو پناہ ہے، نماز بھی اللہ کی پناہ ہے، اللہ کی یاد شیطان سے بچنے کی پناہ ہے، جب غلطی ہو جائے توبہ کرنا یہ شیطان کے حملوں سے بچنے کی پناہ ہے۔ تو شیطان، اس کی دشمنی ہمیشہ کی دشمنی ہے، بڑی پکی دشمنی ہے، بڑی خالص دشمنی ہے، وہ بار بار حملہ کرتا ہے، مختلف سمتوں سے حملہ کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب حضرت آدم سے غلطی ہو گئی اور انہوں نے وہ پھل کھا لیا جس سے اللہ نے منع کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک دعا سکھائی۔ وہ دعا کیا تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے پروردگار، ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، اور ظلم اس طرح سے کہ تو نے جس چیز سے روکا تھا ہم نے وہ کام کر لیا ہے، اور پھر اپنی عاجزی اور بے بسی کا اظہار کیا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اے ہمارے پروردگار اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ خوبصورت دعا سکھائی، اور دیکھیے دعا کے اندر کتنی عاجزی ہے، انسان اپنے آپ کو اللہ کے آگے بچھا دے، اللہ سے کہے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور تیری طرف سے اگر معافی نہ آئی اور رحم نہ آیا تو مجھے کوئی اور ذات معاف نہیں کر سکتی۔ تو یہ دعا حضرت آدم اور حوا نے اللہ کے سامنے کی، اور اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اس کے بعد پھر ایک اور اہم بات ان آیات میں وہ لباس کے حوالے سے ہے کہ جب حضرت آدم اور حضرت حوا نے جنت کا پھل کھایا، ان سے نافرمانی ہوئی، تو ان کے لباس اتر گئے، اور لباس اترنے کی وجہ سے یہ بدن ننگا ہوا، تو یہ اپنے آپ کو ڈھانپنے کے لیے انہوں نے پتوں کا سہارا لیا کہ اپنے آپ کو ڈھانپ لیں۔ تو یہاں پہ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جب انسان کا لباس اترتا ہے اس جگہ پہ جہاں پہ نہیں اترنا چاہیے، تو اس کا مطلب یہ کہ شیطان اس کے اوپر حاوی ہو چکا ہے، شیطان اس سے یہ غلط کام کروا رہا ہے۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ سمجھنا چاہیے کہ بے حیائی یہ شیطان کا بنیادی ایجنڈا ہے کہ اولاد آدم کو ننگا کر دو ایک دوسرے کے سامنے۔ آج دنیا کے اندر فیشن کے نام پہ اور جدیدیت کے نام پر یہ جو ننگ دھڑنگ ہے، عورتوں کا لباس نہ ہونے کے برابر ہے، یہ کیا ہے؟ یہ شیطان کی پھیلائی ہوئی فحاشی، اور شیطان نے جو انسان کو غلط رستوں پہ ڈالا ہے وہ ہے۔ تو وہاں پہ اللہ نے ذکر کیا کہ وہ جو لباس ہے، اللہ نے فرمایا ہم نے لباس اس لیے نازل فرمایا ہے، لباس اس لیے اتارا ہے، لیوریہما، یہ اللہ نے اس لیے اتارا ہے تاکہ یہ تمہاری یواری سوآتکم وریشا، یہ اللہ نے تمہاری جو شرمگاہیں ہیں ان کو ڈھانپنے کا ذریعہ بھی ہے، تمہارے بدن کو ڈھانپتا ہے، اور اللہ نے یہ زینت اور خوبصورتی کے طور پر بھی اللہ نے اسے نازل فرمایا ہے۔ تو یہ لباس جو ہے یہ انسان کے بدن کو ڈھانپتا بھی ہے، اور انسان کے لیے زیب اور زینت بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے۔ اور پھر اللہ نے اولاد آدم کو توجہ دلائی، یا بنی آدم، اے بنی آدم، لا یفتننکم الشیطان، شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کرنے پائے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جس طرح کہ اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا، یعنی آدم اور حوا کو۔ اور پھر اللہ نے فرمایا ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، کہ اس نے ایسی حالت میں کہ ان کا لباس بھی اتروا دیا تاکہ وہ ایک دوسرے کی شرمگاہیں دیکھ سکیں۔ یہ شیطان کا پلان تھا، یہ شیطان کا ایجنڈا تھا، اور یہ آج بھی شیطان کا ایجنڈا ہے ہمارے لیے، میرے اور آپ کے لیے، کہ وہ ہمارے لباس ایک دوسرے کے سامنے اتروائے، ہمیں ننگا کرے ایک دوسرے کے سامنے۔ ہم اس جگہ پہ جہاں پہ ہم لباس نہیں اتار سکے، شیطان حکم دیتا ہے کہ اتارو، بڑی لذت کا کام ہے، بڑا مزہ آتا ہے، یہ کام کر گزرو، اور یہ مت دیکھو کہ کوئی دیکھ رہا ہے۔ اب تو انٹرنیٹ نے ہر چیز خفیہ کر دی ہے، بیٹھ جائیں کمرے میں تنہا، اپنا لباس اتار دیں، دوسری طرف بھی کوئی لباس اتار کے آپ کے سامنے بیٹھی ہوگی، اور آپ وہ کام جو فزیکلی ہوتا ہے وہ کام آپ انٹرنیٹ کے اوپر کریں۔ تو شیطان کا یہ ایجنڈا ہے کہ وہ اولاد آدم کو ننگا کرے، اور ہم آج پوری انسانیت اس ایجنڈے پہ چل رہی ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، یہ تمہیں اس جگہ سے دیکھتا ہے جہاں پہ تم اس کو نہیں دیکھ سکتے، یہ اور اس کے اعلی کار۔ تو شیطان کو اللہ نے جو مہلت دی ہے، اور شیطان کو جو اپرچونٹی ہے کہ یہ ذہن کے اندر وسوسہ پیدا کرتا ہے، یہ انسان کے دل کو غلط خیالات کی طرف لے کے جاتا ہے، زبردستی نہیں کر سکتا، کسی کو پکڑ کے کان سے پکڑ کے غلط کام نہیں کروا سکتا، بلکہ رہنمائی کرتا ہے، اس کے ذہن کے اندر وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ اور یہی بات قیامت کے دن جب انسان اللہ کے سامنے پیش ہوگا اور شکوہ کرے گا کہ شیطان اس نے مجھے گمراہ کیا تھا، تو شیطان کیا کہے گا وہاں پہ؟ شیطان وہاں پہ اپنی صفائی پیش کرے گا اور کہے گا کہ اللہ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کے کوئی زبردستی کوئی غلط کام ان سے نہیں کروایا تھا،
وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، مجھے تو تمہارے اوپر کوئی اختیار نہیں دیا گیا تھا، میں نے تو صرف تمہیں گناہ کی دعوت دی تھی، تم نے قبول کر لی، تو آج مجھے کیوں برا بھلا کہتے ہو؟ فلا تلومونی، مجھے برا نہ کہو، ملوموا انفسکم، اپنے آپ کو برا بھلا کہو کہ تم نے میری اس گناہ کی دعوت کو قبول کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ واضح ہدایات ہمیں دی ہیں کہ جب بے حیائی ہوگی تو شیطان تمہارے اوپر سوار ہوگا تو وہ تم سے کام کروائے گا اور قیامت کے دن تمہیں اللہ کے سامنے بھی شرمندہ کرے گا۔ تو لباس جو ہے یہ بہت اہم ہے، لباس بدن، اور پھر اللہ نے ہر ایک کا لباس اس کی حد مقرر کی ہے۔ شریعت نے بتایا کہ مرد کا لباس کیا ہے، عورت کا لباس کیا ہے، محرم کے سامنے کس لباس میں آپ آ سکتے ہیں، نامحرم کے سامنے لباس کی کیا حد ہے، اور اللہ نے یہ جو پردے کے احکام ہے، حیا کے احکام ہے، اسی وجہ سے رکھے ہیں کہ شیطان ان رستوں سے اولاد آدم کو گمراہ نہ کرنے پائے۔ جب عورت کے بدن سے لباس اترواتا ہے اور مرد کے اندر اشتہا اس کو زیادہ کرتا ہے تو پھر مرد اس حد کو پھلانگ جاتا ہے جہاں پہ اللہ نے کہا کہ اس کو مت پھلانگو۔ تو اللہ نے یہ ساری حدیں مقرر فرمائی۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ لباس زینت ہے، یہ خوبصورتی ہے، اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ انسان لباس کو اپنائے، بلکہ اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں ان کو استعمال کرے اور زینت کو اختیار کرے۔ اللہ نے فرمایا یا بنی آدم، اے بنی آدم، خذو زینتکم، زینت کو اختیار کرو، زینت کا جو خوبصورتی کا جو بھی عنوان ہے اسے اختیار کرو، جس سے تم اچھے لگتے ہو، جس سے تمہارا لباس بھی اور تمہاری بناوٹ بھی اچھی اور خوبصورت ہونی چاہیے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا اظہار تمہارے اوپر دیکھنا چاہتے ہیں۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتے ہیں کہ بندہ اس کی نعمتوں کا استعمال کرے، اس کے اوپر اس کی نعمتوں کا اظہار ہو۔ تو نعمتوں کا جو اظہار ہے، اگر کسی کو اللہ نے بہت اچھا دیا ہے اسے اچھا کھانا چاہیے، اسے اچھا پہننا چاہیے اور اللہ کے راستے میں بھی دینا چاہیے۔ تو نعمتوں کے اظہار کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، نعمتوں کا اظہار کرنا چاہیے، اللہ کو یہ پسند ہے۔ البتہ حلال اور حرام کی جو قیود ہیں ان کو سامنے رکھنا چاہیے۔ پھر اللہ نے اس کے بعد بنی آدم کے اندر جو اللہ نے مختلف رسول بھیجے ان کا ذکر فرمایا کہ اے بنی آدم، میں نے تمہارے درمیان رسول بھیجے ہیں تاکہ وہ تم کو گاہے بگاہے بتاتے رہیں، یاد کرواتے رہیں کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم پر حملہ آور ہے، تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ اور پھر اللہ نے اس کے بعد ذکر کیا کہ جو لوگ انبیاء کی دعوت پر ایمان لائیں گے، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں گے، ان کے لیے جنت ہے، اور جو لوگ قیامت والے دن میرے سامنے ناکام ہوں گے وہ ہوں گے کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی کے اندر میرے حکم کا انکار کیا تھا۔ اور بڑی ہی خوبصورت آیت ہے، میں اسے پڑھے بغیر نہیں رہ سکتا، جہاں پہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جب اہل ایمان کو جنت میں بھیج دے گا تو اللہ فرماتے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، اور جو کچھ بھی ان کے دلوں کے اندر تھوڑا بہت کینہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو بھی دور کر دیں گے، اور وہ جنت میں نہروں کے نیچے ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں پہ رہیں گے۔ وقالو، اور وہ لوگ کہیں گے الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ، اے مالک تیرا شکر ہے، ہدانا لہذا، تو نے ہمیں اس رستے کی طرف ہدایت دی تھی، تو نے اسلام ہمارے لیے دین مقرر کیا تھا۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اگر تو ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہمیں ہدایت نہیں مل سکتی تھی۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں ہدایت کے رستے پہ چلایا ہے۔ یہ اہل ایمان کا شکریہ، شکر کے کلمات، جنت کے کلمات جو اللہ نے یہاں پہ بتائے، اور ہمیں یہ کلمات ادا کرتے رہنا چاہیے۔ ابھی آپ کو کہنا چاہیے الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، الذی ہدانا للاسلام، کہ آپ نے ہمیں اسلام کی طرف ہدایت دی ہے۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اور اگر آپ ہمیں ہدایت نہ دیتے تو ہمیں کوئی ہدایت نہیں دے سکتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اعراف والوں کا ذکر کیا، آیت نمبر 40 سے 53 تک یہ مضمون ہے کہ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ۔ یہ جو جنت کے درمیان میں لوگ اعراف کے اوپر کھڑے ہوں گے، یہ جہنم والوں سے بھی اور جنت والوں سے بھی کلام کریں گے، اس کا ذکر ہے ان آیات کے اندر۔ تو اب ہمارے پاس وقت مختصر ہے، پھر کبھی کسی مضمون میں انشاءاللہ اس حوالے سے بات ہوگی۔ اس کے بعد ایک اور اہم ہدایت اللہ تعالیٰ نے دعا کے حوالے سے فرمائی، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو تضرع اور یعنی عاجزی کے ساتھ اور خفیہ انداز میں پکارو۔ اپنے پکارتے وقت کوئی بہت زیادہ اونچی آوازیں نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم اللہ کو پکار رہے ہو۔ عاجزی کے ساتھ اور انکساری کے ساتھ اپنے آپ کو چھوٹا بنا کے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرو اور اس سے دعا مانگو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخری حصہ ہے اس کا
اس میں سابقہ انبیاء کا ذکر کیا، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ جو حضرت آدم کے بعد بھیجے گئے اور 950 سال تک انسانوں کی ہدایت دیتے رہے۔ اللہ نے فرمایا کہ حضرت نوح نے 1000 سے 50 سال کم اپنی قوم کو دین کی دعوت دی، دین کی طرف بلایا، اللہ کے دین کی طرف بلایا، اس لیے کہ لوگ اللہ کے رستے سے ہٹ گئے تھے۔ ایک لمبا عرصہ انسانوں کو انہوں نے دین کی دعوت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود کا ذکر فرمایا جنہیں قوم عاد کی طرف بھیجا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح کا ذکر کیا جنہیں قوم سمود کی طرف بھیجا گیا تھا۔ ان کا ذکر آگے پھر چل کر سورہ ہود میں آئے گا، 12ویں پارے میں پھر تفصیل سے پڑھیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کا ذکر کیا، لوط کی قوم کہ جو سدوم کے علاقے میں رہتی تھی، بحیرہ مردار کے اندر، یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ قوم آباد تھی۔ اللہ نے اس پورے علاقے کو زمین کے نیچے بہا دیا ہے، ڈبو دیا ہے، اس لیے کہ ان کا جرم بہت بڑا تھا۔ اتنا بڑا جرم تھا کہ اللہ نے جو ترتیب رکھی ہے کہ ایک مرد کو ایک عورت سے اپنی جنسی ضرورت کو پورا کرنا ہے، تو یہ مرد کا مرد کے ساتھ رابطہ رکھتے تھے، یعنی مرد مرد سے اپنی ضرورت کو پورا کرتا تھا، جسے عمل لواطت کہتے ہیں۔ اور اللہ نے اس قوم کے اس عمل کی وجہ سے اسے دنیا کے سامنے عبرت بنایا، اس کے اس پوری جگہ کو زمین کے نیچے تیگ کر دیا۔ اور آج دیکھ لیجیے آج دنیا دوبارہ اس عمل کو اپنے لیے فخر سمجھتی ہے۔ اس نام کے اوپر آج بڑی سیاسی پارٹیاں بن رہی ہیں، اس نام کے اوپر ووٹ لیے جاتے ہیں، بلکہ اس عمل کو غلط کہنے والوں کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ اللہ کا عذاب نہ آئے تو اور کیا ہو۔ تو اللہ نے اس عمل کی جو گندگی ہے اور جو اس کا گناہ اور حرام ہونا ہے وہ قوم لوط کے حوالے سے ذکر کیا، اور یہ بھی 12ویں پارے میں ذکر آئے گا، پھر تفصیل سے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ لیکن ان سب انبیاء کی دعوت میں جو مشترک بات ہے، آپ یہ آیات پڑھیے، آپ کے سامنے لکھی ہیں۔ حضرت نوح نے اپنی قوم سے کیا فرمایا؟ اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ پھر اللہ نے حضرت ہود کے بارے میں یہی بات کہی کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ اور پھر حضرت صالح نے اپنی قوم سے یہی فرمایا اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی اختیار کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ اور پھر حضرت شعیب نے سیم یہی بات فرمائی، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ اللہ اکیلا اس کائنات کو پیدا کرنے والا، اس کو چلانے والا اور انسانوں کی ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ اس کے آگے اپنے آپ کو جھکا دو، اس کی بندگی اختیار کرو، تبھی دنیا اور آخرت میں کامیابی مل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کریم کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔